ایک تو اسحاق نامی وہ بالکل بوڑھا سا شخص ہے، پتلا سا، اور وہ تو اہل حدیث ہے نا، غیر مقلد، تو وہ ایسے ہی بس اس کا جیسے نا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہی مان رہا ہوتا ہے، ہاں بھی شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، شیعہ کی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ایسا بندہ ہے وہ بھی گمراہ۔ انجینئر مرزا کو تو جوتے پڑ رہے ہیں نا، ابھی فیس بک پہ اب دیکھ لیں، مفتی راشد رضوی اور کتنے علماء اہل سنت جس کی کلاس لے رہے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہانکتا رہتا ہے بیٹھا۔ اور رہی بات طاہر القادری کی، دیکھیں طاہر القادری مشہور ہے جی، سنیوں کا ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر وہ اس میں بھی مشہور ہے کہ وہ کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں، شیعہ بھی ٹھیک ہے، دیوبندی بھی ٹھیک ہے، وہابی بھی ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی مشہور ہے، اسے کہتے ہیں سولہ کلی، یہ بندہ ہے طاہر القادری، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو علماء اہل سنت نے اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے، حالانکہ اتنا مشہور بندہ ہے، اتنا بڑا اس کا گروہ ہے، منہاج القرآن اور سارا کچھ، پھر بھی اس کو خود دعوت اسلامی کے فتوے اس کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھی، ہمارا ان سے اور ان کی روایتوں سے اور ان کے انداز سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب رہی بات کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ حضرت عمار بھی صحابی، ان کے والد یاسر بھی صحابی تھے، اور ان کی والدہ غالباً حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ پہلی شہید خاتون ہیں اسلام میں۔ ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے برچھی ماری تھی جس سے وہ شہید ہوئی تھیں، اور ان کے خاندان پہ مطلب اس وقت مکہ میں بہت ظلم ہوئے تھے، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعائیں بھی فرمائی تھیں، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب رہی بات کہ ان کے قاتل کے جہنمی اور اس طرح کے الفاظ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سیدنا عمار بن یاسر کو شہید نہیں کیا، کوئی شیعہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ اب شہید کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، تو جنہوں نے کیا ان پہ وعید آئی، ایسے ہی ہے نا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن عوام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تھے۔ ان کو پتہ کس نے شہید کیا؟ اس شخص نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا جنگ جمل میں، کیونکہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بھی ان کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت طلحہ بھی حضرت عائشہ کے بہنوئی تھے، اور حضرت زبیر بھی حضرت اسماء کے چونکہ شوہر تھے اور حضرت عائشہ کے بہنوئی تھے، تو یہ تینوں ایک طرف تھے جنگ جمل میں نا۔ ان کو غلط فہمی کسی نے ڈال دی تھی کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وہ قاتل جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ یہ قتل کرایا ہے، شہید کرایا حضرت عثمان غنی کو۔ یہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہوا تھا، بہت بڑا فتنہ ہوا تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ آپ دیکھ لیجیے جنگ جمل بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، جنگ صفین بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ایک حقیقت آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ اختلافات کی جو اصل بنیاد بنتی ہے نا، وہ دیکھیں آپ اور میں اب 1400 سال بعد ہیں، مگر اس دور کے جو لوگ تھے بھی، کیا ان کو نہیں پتا تھا دور دو چار ہوتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا حضرت علی کتنے نیک اور شریف لوگ ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا ان کے کتنے فضائل ہیں؟ سارا پتا تھا نا۔ تو کیوں انہوں نے اس طرح مطلب اجتہادی خطا کی؟ کوئی ریزنز تھے نا، کوئی ان کے پاس بھی کچھ تھا، دوسرے لفظوں میں گو کہ وہ خطا پر ہی تھے، ہم نہیں کہتے کہ وہ حق پر تھے، حق پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، مگر کچھ وجوہات بن گئی تھیں، ان میں سے ایک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے تھے وہ بھی مطلب کسی غلط فہمی میں ہی آئے تھے،
بے تکے نہیں آئے تھے، خواہ مخواہ نہیں آئے تھے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد، محمد بن ابو بکر۔ یہ محمد کی جو والدہ ہے نا، اس کا جو نکاح ہے وہ غالباً پہلے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے نا، عدت کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا، اور حضرت ابو بکر سے یہ بیٹا پیدا ہوا محمد، ٹھیک ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر کا بھی وصال مبارک ہو گیا اور حضرت محمد بالکل ہی چھوٹے تھے، تو عدت کے بعد ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی بھی تھیں، یعنی کہ ان کی ایک بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں، سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھیں، ان کا جو بیٹا ہے محمد بن ابو بکر، وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کا بھائی، باپ شریک بھائی ہے نا، مگر اس دن وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت عائشہ کے خلاف تھا، سگا بھائی، سگا ہی ہے نا باپ شریک مطلب۔ تو بات کا یہ ہے کہ یہ ایسے اختلاف ہوئے تھے، اور یہ محمد بن ابو بکر میں کیوں مینشن کر رہا ہوں کہ یہ وہ تھے جن کو مصر کے لوگ اپنا گورنر بنانا چاہتے تھے۔ بلوائی قوم جو آئی تھی نا مصر سے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو گورنر بنایا ہم اس سے ہیپی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، اس کو چینج کریں، معزول کریں اس کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھ کے دیا تھا، مہر لگا کر دی تھی کہ یہ محمد بن ابو بکر کے نام کا لیٹر ہے، لے جاؤ، تو یہ مطلب وہاں پر ہوں گے، نیکسٹ گورنر ہوں گے۔ تو یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جا رہے تھے، اور بھی لوگ مصر کے ان کے ساتھ تھے۔ رستے میں ان کو ایک مطلب غلام ملا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غلام تھا، اس کے پاس ایک خط بھی تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھ والے آئے نا، سب کو قتل کر دو۔ انہوں نے جب وہ لیٹر دیکھا، غلام کو دیکھا، مہر بھی حضرت عثمان کی دیکھی، ان کے تو دماغ خراب ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ مصر کے لوگوں کو اتنا غصہ آیا، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ 40 دن تک رہا محاصرہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے مطلب شیر قسم کے مطلب لوگ یہاں پر رہتے ہیں، یہ مصر کے چند لوگوں نے آ کے محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو، مہر یقیناً میری ہے، غلام بھی میرا ہے، مگر میں نے یہ بھیجا نہیں ہے، میں نے یہ لیٹر بھی نہیں لکھا، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ تو حضرت عثمان کے پاس جو تھی نا، یار وہ خلیفۃ المسلمین تھے، فوج کا کمانڈر آتا تھا، عرض کرتا تھا ہمیں اجازت ہے، ہم ان کو یہی مطلب گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہوتے کون ہیں یہ آپ پر اعتراض کرنے والے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں قتل نہیں چاہتا، مگر ان لوگوں نے چونکہ محمد بن ابو بکر ان کے ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ تھے، انہی کے قتل کے بارے میں لیٹر میں لکھا تھا، ان کو بھی غلط فہمی ہوئی۔ تو یہ اور دو اور لوگ کسی کے گھر سے ہو کے نا ایسے مطلب، کیونکہ پہرا بھی لگا تھا نا حضرت عثمان کے گھر پہ، یہ چھپ چھپا کے نا حضرت عثمان کے گھر میں چلے گئے، اور جب ان کو شہید کرنے لگے، یہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے لگے، تو انہوں نے اب ان کے والد کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اتنے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ پیچھے ہٹے ہیں، مگر ان دونوں نے حملہ کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنن فانن شہید ہو گئے، مطلب ادھر ہی۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ بتائیں،
محمد بن ابو بکر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ حملہ کرنے لگے تھے کہ نہیں کرنے لگے تھے؟ ان کے سامنے حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، سب کچھ ہوا ہے نا۔ پھر وہ وہاں سے نکل آئے اور مطلب سارا کچھ ہو گیا، اور انہوں نے آ کے وضاحت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے نہیں قتل کیا، ٹھیک ہے، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اور حقیقت بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، جیسے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بالکل بری ذمہ تھے، اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری ذمہ ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو محمد بن ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تھے، تو لوگ یہی سمجھتے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے عثمان غنی کو۔ تو جس طرح اب یہ سارے قرائن اور ساری باتیں ہونے کے باوجود ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہیں لگاتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ چونکہ وہ حضرت عثمان کے خاندان کے تھے، بنو امیہ سے تھے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ یہ بالکل معذور تھے، یعنی کہ مجبور ہو گئے تھے نا، اور ان کی نیت صرف اتنی تھی کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ اور ادھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرما رہے تھے کہ محمد بن ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا۔ خیر یہ معاملہ ایسے ہوا ہے، اب آپ کو ساری پکچر میں نے چند بار ٹالنے کے بعد، پہلے بھی اس طرح کے سوالات آپ کی طرف سے تشریف لائے تھے مگر میں نے اس کو اگنور کرتا رہا۔ اب آپ نے جو بتایا مجھے سارا واقعہ کہ 2-3 ہفتوں سے آپ اسی میں مصروف رہے ہیں، تو یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب اس معاملے کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے والدین میں اختلاف ہو جائے، تو نہ ہم امی کی سائڈ اس طرح لیں گے کہ ابو کے خلاف ہو جائیں، نہ ابو کی سائڈ اس طرح لے سکتے ہیں کہ امی کے خلاف ہو جائیں۔ دونوں میں ناراضگی ہو گئی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو ہم دونوں میں صلح کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپس میں ان کو لڑائیں گے نہیں، نہ خود لڑیں گے، اور ان کے ذاتی اختلاف کی وجہ سے ہم کسی قسم کی مطلب نیگیٹو بات ان کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ اب دیکھیں اس میں شیعہ نا خواہ مخواہ بک بک کرتے ہیں، خواہ مخواہ بک بک کرتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھیں مسئلہ جواباً عرض کر رہا ہوں کہ وہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا جن کو جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی حکومت سپرد فرما دی، ان کی بیعت کر لی۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کر لی، ان کو سارے مسلم ورلڈ کا حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ تو کیا امام حسن نے غلط کیا؟ کیا امام حسین نے غلط کیا؟ جن کو انہوں نے مسلمانوں کا حاکم تسلیم کر لیا، باوجود سب چیزوں کے جو کچھ بھی ہوا ان کے خلاف نہیں گئے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف جائیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اہل بیت پاک کی اگر محبت ہے نا، سچی پکی ہے، امام حسین کی طرح امام حسن سے بھی پیار ہے نا اگر، تو پھر ان کے فیصلے کو بھی مانیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے نہیں ہیں، ان کے ہم پلہ بالکل بھی نہیں ہیں، فرق مراتب بے شمار۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے مرتبوں میں بہت فرق ہے، جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، مگر چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، تو ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے، ان پہ طعن و تشنیع کرنے کی ہمیں شریعت اسلامیہ اجازت بالکل نہیں دیتی۔
تو یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، میں نے آج آپ کو اس کا سارا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اپنی سوچ، اپنے علم کے مطابق جو الفاظ اس وقت میرے ذہن میں آئے، جتنا واقعہ مجھے اس وقت یاد ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ اور جتنا میں نے بیان کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ پازیٹیو رکھ کر، اور ایک فکر اور ایک سوچ آپ لوگوں کو دی جائے کہ دیکھیں یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے ججمنٹ دے دیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کر دیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھی ہم ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ وہ بڑے لوگ تھے، بڑی ان کی شانیں ہیں۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ سے وعدہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے گناہ گار امتی بھی بخشے جائیں گے، تو صحابہ کرام تو ہیں ہی جنتی۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا پکا سچا محب بنائے، عقیدت مند بنائے، سب کا ادب، سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن سے مطلب تاریخ اسلام میں لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، جیسے کہ یزید پلید، تو ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ یزید پلید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا تو وہ بھی مطلب اس میں شریک ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج نہیں ہم دیکھتے باپ کتنا شریف ہوتا ہے، بیٹا چرسی بنگی نکلتا ہے، تو کیا باپ کو بھی چرسی بنگی کہو گے؟ کچھ تو انصاف سے کام لو۔ کیا سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی مثال یہاں پر فٹ آتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ خواہ مخواہ اعتراضات کرتے ہیں، خواہ مخواہ بک بک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت کا خیر خواہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دارالفتہ بریلویہ 00447853292843، خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی UK۔